ہتھیلی پہ رکھ کر کے اپنے قائدین کی مشن اور پروگرام کو اسمبلیوں میں آواز پہنچانے کے لیے اور میدان عمل میں رات دن سرگرم عمل ہے۔ تشریف لاتے ہیں آپ حضرات کے سامنے خطیب آل سنت تصویر انداز حضرت علامہ مولانا محمد معاویہ اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں ذرا استقبال کر لیجیے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، سنیا کا وزیر اعظم، سنیا کا وزیر اعظم، سنیا کا وزیر اعظم، چار شوروں میں گونجے اعظم، چار شوروں میں گونجے اعظم، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ بھائی۔ زندہ ہے اعظم، زندہ ہے، زندہ ہے اعظم، زندہ ہے۔ ویلو 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 الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاة والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام حضرات علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، آج کی یہ خوبصورت کانفرنس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و عظمت صحابہ کے خوبصورت نام سے معنون ہے۔ آپ حضرات علماء اکرام کے بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ برادر محترم مناظر اسلام علامہ عبدالجبار حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی خوبصورت بلبلہ انگیز بیان آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے۔ خطیب اسلام مجاہد اہل سنت علامہ مسعود الرحمن عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کچھ ہی دیر میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ خوبصورت کانفرنس کے انعقاد پر تمام ہی ذمہ داران اور کارکنان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رب کریم کی جانے والی محنت کو دربار عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اور دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرمائے، آمین۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
سورج کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ عموماً آپ کو جس سے محبت ہو تو ہم اس کو تشبیہ چاند سے دیتے ہیں، لیکن رب کائنات نے حضور علیہ السلام کو سورج کے ساتھ تشبیہ دی، تو سورج جب بھی ذہن میں آتا ہے تو فوراً گرمی کا احساس ذہن میں آتا ہے، تپش کا احساس ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو سورج فرمانے کے بعد ساتھ ہی سراجم منیرہ فرما دیا کہ دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ جو آمنہ کے لال کا سورج ہے اس میں گرمی نہیں بلکہ اس میں محبت ہے۔ یہ ہے تو سورج لیکن اس میں ٹھنڈک چاند سے بھی زیادہ ہے، اور سورج پر اگر حضور علیہ السلام کے اس آیت کریمہ کی روشنی میں احوال کو قیاس کیا جائے تو بہت سی مماثلت جو دنیا میں مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کو قرآن مجید نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی، تو ان سے اگر مماثلت تلاش کی جائے تو بہت سی مماثلتیں حضور علیہ السلام کی دنیا کے سورج کے ساتھ دی جا سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر سورج جب بھی آتا ہے تو اس سے پہلے ایک تاریک رات ختم ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے جو تاریکی تھی اور تاریک رات تھی وہ تو اس قدر تھی کہ اس اندھیرے میں لوگ بیٹیوں کا خیال چھوڑ چکے تھے۔ بیوہ ہو جانے والی عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا، دنیا نے اس سے برا سلوک کسی بیوہ عورت کے ساتھ نہیں دیکھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے تاریکی کا عالم یہ ہے کہ رحمت للعالمین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ کے گھر میں 360 بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، اللہ کے غیر کے نام پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، قربانیاں کی جا رہی ہیں، پیدا ہونے والی بیٹی کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے۔ غرض کسی بھی طرف نظر اٹھائیں تو سوائے تاریکی کے کوئی چیز نظر نہیں آتی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تاریک رات کے چلے جانے کے بعد ایک دم سے سورج طلوع نہیں ہوتا، بلکہ سورج کے آنے سے پہلے مشرق کے کنارے پر سفیدی ظاہر ہوتی ہے، اور دنیا کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب سورج کی آمد کا زمانہ قریب ہے۔ دنیا کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس طرف سے سورج سر اٹھانا چاہتا ہے، اب اس طرف سے اجالا آئے گا اور اندھیرے کا خاتمہ ہوا چاہتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کا تعارف، حضور علیہ السلام کے تذکرے اتنے زیادہ ہو چکے تھے کہ علماء کرام نے لکھا کہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بہت سے بچوں کا نام حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے محمد رکھ دیا گیا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور علیہ السلام کا انتظار بھی برابر کھجوروں کے دیس مدینہ میں اور برابر مکہ مکرمہ میں ہو رہا تھا۔ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے بھی حضور علیہ السلام کی آمد کے آثار اتنے نمایاں تھے کہ حضرت عبداللہ کے چہرے پر میرے نبی کا یہ نور اتنا نمایاں تھا کہ آسمانی کتابوں کی عالمہ عورتیں جناب عبداللہ کو راستے میں روک کر کہتی کہ عبداللہ ہم اپنے آپ کو نکاح کے لیے آپ پر پیش کرتی ہیں، آپ ہم سے نکاح کر لیں۔ وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی بازاری عورتیں ہیں، ہم آسمانی کتابوں کی عالمہ آپ کے ساتھ صرف اس لیے نسبت جوڑنا چاہتی ہیں کہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، اور آپ کے رخ انور پر وہ نور بہت نمایاں ہے جو آخری نبی کے آباء و اجداد میں ہوگا۔ آپ کی نسبت اگر ہم سے ہو جائے تو یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی کا تذکرہ اور میرے نبی کے انتظار میں ٹھہری ہوئی کائنات کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ اچانک حضور آ گئے، بلکہ حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضرت اماں آمینہ فرماتی ہے جب یہ بطن میرے بطن اقدس میں یہ دو جہاں کی امانت آئی تو اس وقت اگر میں راستے میں پانی بھرنے کے لیے جاؤں اور سنگریزے پہ پاؤں رکھوں تو وہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے، میں راستے سے چل کے جاؤں تو راستے کے پتھر بھی مجھ آمنہ کو سلام کرتے ہیں، اگر میں کنویں پہ پانی بھرنے کے لیے جاؤں تو کنویں کے مڈیروں کے قریب پانی آ جاتا ہے، مجھے کھینچنا نہیں پڑتا۔
حضرت اماں آمینہ کہتی ہیں میرے سر پہ بادل سایہ کیے رہتے ہیں، صبح کو بکریاں چرانے جاؤں تو بکریاں چرتی کوئی نہیں، قطار میں بیٹھ کے آمنہ کو تکتی رہتی ہے۔ حضرت اماں آمینہ کہتی ہیں میں رات کو سو جاؤں تو آسمان سے فرشتے مجھے سلام کرنے کے لیے آئیں، جنت کی حوریں مجھے سلام کرنے کے لیے آئیں، پہلی امتوں میں گزرنے والی نیک بیبیاں مجھے سلام کرنے کے لیے آئیں۔ میرے نبی کی آمد سے پہلے میرے نبی کے چرچے اتنے زیادہ تھے کہ حضرت عبد المطلب نے ایک موقع پر جناب آمنہ سے کہا بیٹی مجھے بڑا افسوس ہے کہ تو نے میرے بیٹے کے جانے کے بعد خوشبو کا استعمال کیا، ابھی تو تجھے اور مجھے عبداللہ کا غم بھولنا نہیں چاہیے تھا، لیکن تو نے خوشبو کا استعمال کیا، میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے۔ حضرت آمنہ نے جواب دیا ابا جان میں نے خوشبو کا استعمال نہیں کیا، یہ جو میرے پیٹ میں ایک بچہ آیا ہے، جس دن سے یہ بچہ میرے پیٹ میں ہے میرے پسینے سے بھی اللہ نے خوشبو کو جاری کر دیا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے ایسا نہیں تھا کہ میرے نبی کا تذکرہ اور تعارف اور افق پر پھوٹنے والی وہ سفیدی نمایاں نہیں تھی۔ پیغمبر علیہ السلام کے آنے سے پہلے غرض پوری کائنات میرے نبی کا انتظار کر رہی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، یہاں پہ منظر یکدم چینج ہو جاتا ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے، کس وقت لائے؟ جب سورج طلوع نہیں ہوا، صبح سحری کے وقت حضور دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ کے گھر کا ماحول کیا ہے؟ اماں آمنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے گھر میں آئے اس دن چراغ میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، اس دن گھر میں غربت کے ڈھیرے تھے، اور حضور آئے تو یتیم بن کے آئے، غریب گھرانے میں آئے۔ پاک پیغمبر کی آمد کے بعد حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ گھر میں اجالا ہو گیا۔ رب کریم یہ تو نبیوں کے نبی ہیں جن کے صدقے سے سورج کو روشنی ملی، یہ تو وہ نبی آ رہے ہیں۔ اگر آج سورج وقت مقررہ سے پہلے طلوع ہوتا اور حضرت آمنہ کے دروازے پہ بسیرا کر لیتا کہ آمنہ کے لال نے آنا ہے اور میرا کام ہے جن کی وجہ سے مجھے نور ملا ہے اس گھر میں روشنی کر دوں، تو یہ ہو سکتا تھا۔ اگر رب کائنات حکم دیتے تو کائنات کے ستارے سمٹ کے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر بسیرا کر لیتے۔ اگر رب چاہتے تو چاند آ کے حضرت آمنہ کے گھر کے باہر پہرا دیتا کہ آج چاند کا بھی چاند آ رہا ہے۔ لیکن میرے نبی کو اللہ نے غریب پیدا کیا، میرے نبی کو اللہ نے یتیم پیدا کیا، یتیم پیدا کر کے قیامت کی صبح تک آنے والے یتیموں کو میرے نبی نے دلاسا دے دیا۔ یتیموں تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، میں محمد تم یتیموں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ غریب گھرانے میں آ کے میرے نبی نے قیامت کی صبح تک آنے والے غریبوں کے دل کو حوصلہ دے دیا، غریبوں تم نے دل چھوٹا نہیں کرنا، میں محمد تم غریبوں کا نبی بن کے آیا ہوں۔ پاک پیغمبر تشریف لے آئے۔ حضرت اماں آمنہ کہتی ہیں جب حضور تشریف لے آئے تو اس وقت ماحول کیا تھا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ میرے نبی آئے تو آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، میرے نبی آئے تو بال بنے ہوئے تھے، میرے نبی آئے تو مختون پیدا ہوئے، میرے نبی آئے تو زبان پہ رب کی حمد و ثنا تھی، میرے نبی آئے تو سر سجدے میں تھا، میرے نبی آئے تو تعفن نہیں بلکہ خوشبوؤں کے حلے تھے، میرے نبی آئے تو سر سجدے میں تھا۔ حضرت آمنہ کہتی ہے میں نے کان لگا کے سنا یہ آنے والا حسین و جمیل بیٹا لب ہلا کے کیا کہہ رہا ہے۔ جب میں نے سنا تو یہ معصوم لبوں کو حرکت دے کے خاتم المعصومین امام الانبیاء پاک نبی کی زبان سے یہ تھا کہ یا اللہ میری امت پہ رحم فرمانا، میری امت پہ رحم فرمانا۔ یہ کائنات کا والی، یہ امام الانبیاء، یہ آخری امت کے سردار، یہ جبرائیل و میکائیل جس کے وزیر ہیں، یہ ابو بکر و عمر جس کے وزیر ہیں، یہ دنیا میں آ گئے۔ میں نے کہا اماں بتائیے اس کے بعد کیا ہوا؟ کہانی کا ماحول یکسر بدل جاتا ہے۔ دائی دروازہ کھٹکاتی ہے اور دروازہ کھٹکا کے کہتی ہے بچہ ہے، اماں جواب دیتی ہیں بچہ ہے۔ کہا بچے کے باپ کو بلاؤ تاکہ اس کا معاملہ طے کر لیں، کتنے پیسے تم دو گے کتنا خیال ہم رکھیں گے۔ حضرت آمنہ کہتی میں نے جواب دیا اس کا باپ کوئی نہیں۔ دائی نے اندر آنا مناسب نہ سمجھا، جو بچہ یتیم ہوگا اس گھر سے ملے گا ہی کیا، آگے چل گئی۔ دوسری نے دروازہ کھٹکھٹایا، بچہ ہے؟ کہا ہاں بچہ ہے۔ کہا اس کے باپ کو بلائیں، اس سے معاملہ طے کر لیا جائے۔ اماں آمنہ نے جواب دیا بچہ تو ہے اس کا باپ کوئی نہیں۔ یہ بھی دروازے کو چھوڑ کے چلی گئی۔ دن گزر گئے، راتیں گزر گئی۔ حضرت آمنہ کا دل بھر آیا کہ میرے یتیم کو کوئی لے جانے کے لیے تیار نہیں۔
پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا. حضرت آمنہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا بچہ ہے. حضرت آمنہ نے جواب دیا بچہ ہے مگر یتیم ہے. پوچھنے والی نے پوچھا میں نے تو صرف یہ پوچھا بچہ ہے یا نہیں, میں نے یہ تو نہیں پوچھا کہ یتیم ہے یا اس کے سر پہ باپ کا سایہ ہے. ابا آمنہ نے جواب دیا بہت سی آئیں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے چلی گئی. میں نے پہلے ہی بتا دیا بچہ یتیم ہے تاکہ آپ کو چھوڑ کر پوچھ کر چھوڑ کر جانے کی زحمت گوارا نہ ہو. لیکن یہ جانے کے لیے نہیں, یہ آنے کے لیے آئی تھی. اسی کا نام حلیمہ ہے. گھر میں داخل ہوئی. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں نے پوچھا بچہ کہاں ہے؟ بچہ بستر پہ لیٹا ہوا ہے, چہرے پہ سفید کپڑا ہے. میں نے کپڑے کو ہٹایا تو بچے کی آنکھیں بند ہیں. میں نے اس بچے کو اٹھایا, اس نے آنکھوں کو کھولا اور چہرے پہ تبسم پھیلا تو میرے دل میں اس کی محبت گھر کر گئی. میرے خشک سالی کی وجہ سے چھاتیوں میں دودھ نہیں تھا. میں نے اس بچے کو اپنے سینے سے لگایا. میں نے فوراً اس کی برکات کو دیکھا. میری خشک چھاتیوں میں دودھ بھرایا. میں نے اس بچے کو دودھ پلاتے بلا میں یہ فیصلہ کیا اس بچے کو میں لے کے جاؤں گی. یہ رحمتوں برکتوں والا بچہ. جب حضرت حلیمہ لے کے جانے لگی, سواری پہ سوار ہوئے حلیمہ کے خاوند, گود میں میرے آقا ہیں. سواری کو اٹھایا تو اٹھتی نہیں, چلایا تو چلتی نہیں. اماں حلیمہ نے کہا ٹھہرو, میں نے اس بچے کی رحمتیں برکتیں بڑی دیکھی ہیں, اس بچے کو آگے بٹھائیں, خود ہم پیچھے بیٹھیں, پھر ذرا سواری کو چلاتے ہیں تو دیکھتے ہیں چلتی ہے یا نہیں چلتی. جب بچے کو آگے بٹھایا, اٹھایا تو سواری اٹھ گئی, چلایا تو سواری چل گئی, اور چلتے چلتے اتنی تیز چلی. اماں حلیمہ سے کئی دن پہلے جو دائیاں بچوں کو لے کر سفر کر رہی تھی, ان کی سواریوں سے حضرت حلیمہ کی سواری آگے نکل گئی. لوگوں نے پوچھا حلیمہ بتاؤ تو صحیح, مکے سے سواری بدل کے آئی ہو؟ حلیمہ نے جواب دیا میں سواری بدل کے نہیں آئی, میں سوار بدل کے آئی ہوں. حلیمہ کی جھونپڑی بھی کمزور ہے, حلیمہ کے گھر کے حالات بھی کوئی نہیں, حلیمہ کے جانور بھی کمزور ہیں, حلیمہ کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ بھی کوئی نہیں, حلیمہ کی بکریاں بھی تھوڑی ہیں. لیکن میں دیکھتا کیا ہوں, رب کریم آیا تو کائنات کا دلہا. جس گھر میں آیا وہاں چراغ میں ڈالنے کے لیے تیل کوئی نہیں, جس گھر میں آیا وہاں باپ کا سایہ کوئی نہیں, جس گھر میں آئے وہاں پہ دائیاں لے جانے کے لیے تیار کوئی نہیں. جس دائی نے اٹھایا اس کی چھاتیوں میں دودھ کوئی نہیں, جس دائی نے اٹھایا اس کے خیمے کے اندر ضروریات کا سامان کوئی نہیں. رب کریم یہ آج بھی حکمتیں بڑی گہری ہیں. مشیت بول کے کہتی ہے کوئی شک نہیں یہ یتیم ہے, کوئی شک نہیں یہ غریب گھرانے میں آیا. لیکن ذرا لوگوں غور تو کرو, یہ در یتیم جب آمنہ کے پیٹ میں آیا, ہم نے آمنہ کے کائنات کی تمام عورتوں سے اونچا کر دیا. اسی یتیم کے قدم جب آمنہ کی گود سے نکل کر حضرت حلیمہ کی گود میں آئے, ہم نے حلیمہ کو اونچا کر دیا. اسی یتیم کے قدم جب حلیمہ کی سواری پہ آئے, ہم نے حلیمہ کی سواری کو اونچا کر دیا. اسی یتیم کے قدم جب ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ آئے, ہم نے ابو بکر صدیق کو اونچا کر دیا. اسی یتیم کے قدم جب عائشہ صدیقہ کے بستر پہ آئے, ہم نے قرآن مجید کو نازل کر کے عائشہ صدیقہ کو مقام اور مرتبہ عطا کر دیا. یہ نبی دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں, یہ نبی دنیا کو اونچا کرنے کے لیے آیا ہے. اگر تمہیں شک ہو تو پھر غور سے دیکھو نا, فتح مکہ کے موقع پر پاک پیغمبر نے حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کر کے آذان دلوا کر پوری دنیا کو بتلا دیا میں محمد دنیا کو نیچا کرنے کے لیے نہیں, اونچا کرنے کے لیے آیا. میرے نبی نے دنیا کو اونچا کیا یا نہیں کیا؟ میرے نبی دنیا میں نیچا کرنے کے لیے نہیں آئے, اونچا کرنے کے لیے آئے. اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے, کہتا ہے ابو بکر صدیق کے کندھوں پہ اگر آقا سوار ہو گئے اس میں تو کوئی بڑی بات نہیں. حضور تو خچر پہ بھی سوار ہوئے, حضور تو گھوڑے پہ بھی سوار ہوئے, حضور تو گدھے پہ بھی سوار ہوئے. اگر ابو بکر کے کندھوں پہ سوار ہو گئے تو بڑی بات کون سی ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ تو بتاؤ نا, جس گھوڑے پہ آقا سوار ہوئے کیا وہ گھوڑا کائنات کے سارے گھوڑوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے وہ کائنات کے سارے گھوڑوں سے اعلیٰ. میں نے کہا بتاؤ جس اونٹ پہ آقا سوار ہوئے وہ اونٹ سارے اونٹوں سے اعلیٰ ہے یا نہیں ہے؟ کہتا ہے بالکل اعلیٰ ہے. میں نے کہا جواب تم نے خود دے دیا, جس ابو بکر کے کندھوں پہ آقا سوار ہوئے وہ ابو بکر پیغمبر کی سواری بننے کے بعد سارے صحابہ سے اعلیٰ. حضور نے عزت دی ہے.
حضور نے عزت دی ہے، حضور نے عظمت دی ہے. اور جب سورج نکلتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جب سورج نکلتا ہے تو اس وقت اس کے ساتھ کرن کوئی نہیں ہوتی. جب سورج نکلتا ہے تو وہ اکیلا ہوتا ہے. جب سورج نکلتا ہے تو وہ تنہا ہوتا ہے. لیکن کوئی شک نہیں، علاقے کی جتنی اونچی اونچی عمارتیں ہوں، جتنے اونچے اونچے درخت ہوں، سب سے پہلے جب سورج نکلتا ہے اونچی چوٹی پہ اس کی کرنیں پڑتی ہیں. سب سے پہلے اونچی عمارتوں کو روشن کرتا ہے. سب سے پہلے بلند و بالا عمارتیں اس کے نور سے مستفیض ہوتی ہیں. پاک پیغمبر نکلے تو ساتھ کرن کوئی نہیں تھی، لیکن اس میں شک کوئی نہیں. پاک پیغمبر کی روشنی سب سے پہلے جس بلند و بالا عمارت پر پڑی، جس بلند و بالا چوٹی پر پڑی، اس چوٹی کا نام ابو بکر صدیق ہے. پاک پیغمبر کا سورج نکلا، اس کی سب سے پہلے روشنی جن صحابہ پر پڑی وہ پاک پیغمبر کے سب سے اونچے نمایاں صحابہ استقبال کرنے والے تھے. توجہ کیجئے گا، جب سورج نکلتا ہے اس کے ساتھ کرن کوئی نہیں ہوتی، لیکن یکے بعد دیگرے پھر سورج کی کرنیں پھیلنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جب سورج نکلتا ہے مشاہدہ کیجئے گا، ہر عام و خاص سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیتا ہے. ہر عام و خاص سورج کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھتا ہے شاید یہ جہاں تک پہنچ کے رک جائے گا. ہر شخص یہ سمجھتا ہے اگر میں نے سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ لیا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی روشنی، اس کا نور اتنا زیادہ نہیں کہ میری آنکھیں اس کا احاطہ نہ کر سکے. پاک پیغمبر کا جب نور نبوت فاران کی چوٹی سے طلوع ہوا، ابو لہب نے پتھر مار کے یہ سمجھا تھا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ لوں گا. ابو جہل، عتبہ و شیبہ نے مخالفت کرتے وقت یہ سمجھا تھا شاید ابھرنے والے اس سورج کو میں روک لوں گا. لیکن پاک پیغمبر کا یہ سورج اوپر اٹھتا چلا گیا اور اس کی کرنیں صحابہ کی شکل میں بہتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی. چلتے چلتے پھر وہ وقت آیا تھا جب پاک پیغمبر اسی مکہ کے اندر 10,000 کرنوں کے ساتھ داخل ہو رہے تھے. ہاں، پھر یہ وہی وقت ہے جب سورج اپنے شباب پر ہوتا ہے. بڑے سے بڑا طاقتور بھی سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھ سکتا. بڑے سے بڑا شخص بھی سورج کی آنکھوں کو اپنی آنکھوں کے مقابل لانے کی جسارت نہیں کرتا. فتح مکہ کے موقع پر پاک پیغمبر 10,000 صحابہ کو لے کے مکہ میں داخل ہوئے. کسی میں جرت نہیں تھی پاک پیغمبر کو دیکھ سکتا، کسی میں جرت نہیں تھی پاک پیغمبر کے مقابلے میں ٹھہر سکتا. پھر چلتے چلتے وہ وقت بھی آیا جب پاک پیغمبر کی روشنی نے مکہ اور مدینہ کو نہیں پوری کائنات کو اپنے نور سے منور کر دیا تھا. شان مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، شان صحابہ، کردار صحابہ. رات کو چمکنے والے ستارے بھی آسمان پر چمکتے ہیں. چمکنے والا چاند بھی آسمان پر چمکتا ہے. فلکیات کا جنہیں تھوڑا بہت بھی علم ہے، جو فلکیات کی الف بے سے بھی واقف ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں ستاروں کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی. ستارے سارا دن بھی ہوتے ہیں لیکن وہ سارا دن سورج سے روشنی لے رہے ہوتے. چاند سے روشنی پوچھی جائے تو چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی. چاند روشنی سورج سے لیتا ہے. میرے نبی 23 سال اس دنیا میں رہے اور 23 سال میرے نبی جب دنیا میں رہے، جام شوروں کے لوگوں صبح نظارہ کر لیجئے گا، جب سورج آتا ہے تو وہ سب کو روشن کر دیتا ہے. جو اپنے گھر کا دروازہ خود بند کر لے، آنکھیں بند کر لے، اس کو سورج کی روشنی سے فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے، چمگادڑ آنکھیں بند کر لیتے ہیں. دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے، الو نظر نہیں آتا. دنیا میں سورج طلوع ہوتا ہے. کئی مخلوقات ہیں جو کہتے ہیں ہماری سورج سے نہیں بنتی، لیکن ان کے ناپسند کرنے کی وجہ سے سورج کی رفتار میں کبھی کمی نہیں آتی، سورج کی چمک میں کبھی کمی نہیں آتی. حضور کا سورج طلوع ہوا، ساری دنیا نے مل کر 7 ایٹمی قوتیں بنا لی.
امریکہ نے ڈرون حملے، مختلف ٹیکنالوجی، مختلف اسلحہ، سائنسی ایجادات کے بعد اپنا لوہا دنیا میں منوا لیا، لیکن آج بھی اگر امریکہ سے یہ کہا جائے امریکہ پوری ٹیکنالوجی کو میدان میں لے آؤ اور صبح نکلنے والے سورج کو 1 منٹ لیٹ کر دو، کر سکتے؟ شام کو ڈبوتے وقت 1 منٹ جلدی ڈبو دو، جب عین سورج شباب پر ہو 1 لمحے کے لیے اس کو روک دو۔ میرے نبی کو اللہ نے سورج کے ساتھ تشبیہ دی کہ ابو جہل کے روکنے سے یہ سورج رکے گا نہیں، ابو جہل کے کانٹے بچھانے سے یہ سورج رکے گا نہیں۔ مختلف میدانوں میں مار کے ہوں گے، 27 جنگوں میں پاک پیغمبر خود اترے، 56 جنگیں صحابہ کرام کو لڑوائی، دنیا کے کافر یہود و نصارہ مشرکین مکہ شکست فاس کھا کر دیر ہو گئے، لیکن کملی والے آقا کے سورج کا راستہ نہیں روک سکے۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وقت آتا ہے جب سورج ڈوب جاتا ہے، مغرب کے قریب پھر نظارہ ہوتا ہے جب سورج کے جانے کے بعد سورج تو نظر نہیں آتا، لیکن اس کے جانے کے بعد کچھ دیر اس کی روشنی باقی رہتی ہے، کچھ دیر رہتی ہے، رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ بولو، جنہوں نے دیکھی ہے وہ تو بولے رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ بلند آواز سے رہتی ہے یا نہیں رہتی؟ میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے نبی کے بعد 30 سالہ خلفاء راشدین کا دور، ستاروں کے چمکنے سے پہلے یہ سورج کی جانے کے بعد جو روشنی ہے یہ سورج کی اپنی روشنی ہوتی ہے۔ میرے نبی کے جانے کے بعد خلفاء راشدین کا 30 سالہ چمکدار دور، نظر آنے والا ابو بکر تھا لیکن سایہ محمد کا تھا، سبحان اللہ، نظر آنے والے عمر تھے لیکن در حقیقت سایہ محمد کا تھا، نظر آنے والے عثمان و علی، حسن و معاویہ تھے لیکن سایہ محمد کا تھا۔ پڑھیے قرآن، پاک پیغمبر کو مکی زندگی میں رب کریم نے یہ خوشخبری دے دی تھی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ مکہ میں وعدہ خلافت کا رب نے پاک پیغمبر سے کیا، جب پاک پیغمبر دنیا سے چلے گئے وعدہ رب کا تھا پورا ابو بکر کی شکل میں ہوا، وعدہ رب کا تھا پورا کن کی شکل میں پورا ہوا؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے دونوں ہاتھ اٹھا کے کن کی شکل میں پورا ہوا؟ وعدہ رب کا تھا پورا عمر فاروق کی شکل میں ہوا، وعدہ رب کا تھا پورا عثمان غنی کی شکل میں ہوا، وعدہ رب کا تھا پورا علی المرتضیٰ کی شکل میں ہوا۔ میں نے کہا یہ جو صحابہ کا دور ہے سورج کے جانے کے بعد یہ اس کی اپنی چمک ہے، یہ اس کی اپنی چمک ہے، یہ اس کی اپنی روشنی ہے، یہ اس کا اپنا نور ہے۔ اسی قرآن میں میرے رب نے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، قرآن میں ہے یا نہیں؟ جو حافظ ہے ہاتھ اٹھاؤ، ماشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں آپ کسی دن میں؟ گھڑو آپ گھڑو گھڑا، جو آیت میں نے پڑھی قرآن میں ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اللہ نے میرے نبی کے سینے پہ قرآن نازل کیا اور اس فیصلے کے ساتھ کیا کہ ہم اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ یہ خشکی کا زمین کا کل رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے، اور حضور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلام کا جھنڈا لہرایا 9 لاکھ مربع میل پر۔
تو کیا 9 لاکھ مربع میل کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کے اکثریتی حصے پر اسلام پھیلا؟ حضرت ابو بکر کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر، اور کل خشکی کا رقبہ کتنا ہے؟ 1 کروڑ 1 کروڑ 30 لاکھ 20 لاکھ، اور حضرت عثمان کے دور میں 44 لاکھ مربع میل پر آدھا ہوا۔ 1 کروڑ 20 لاکھ کا آدھا کتنا ہے؟ آپ میں میمن کوئی نہیں، آپ میں شیخ کوئی نہیں، کس کس کی دکان ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ہاں 1 کروڑ کا آدھا کتنا؟ 60 لاکھ، اور حضرت عثمان کے دور میں اسلام کا جھنڈا 44 لاکھ۔ آدھے تک پہنچے؟ آدھے تک ہے؟ آدھے تک نہیں ہے۔ اب قرآن کی یہ آیت هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ آیت کریمہ حضور کے دور میں پوری نہیں ہوتی، یہ آیت کریمہ ابو بکر کے دور میں پوری نہیں ہوتی، عمر کے دور میں پوری نہیں ہوتی، عثمان و علی کے دور میں پوری نہیں ہوتی، لیکن آؤ نظرہ جام شوروں کے لوگوں، آدھا ہوتا ہے 60 لاکھ، اور حضرت معاویہ کے دور میں اسلام کا جھنڈا 60 لاکھ نہیں 44 لاکھ 65,000 مربع میل پر لہرایا۔ تو حضرت معاویہ کے دور میں یہ بات واضح ہو گئی کہ نبی کے چہرے کے بعد پاک پیغمبر کی روشنی صدیق اکبر سے لے کے معاویہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ جبارہ پر میں چاہ گیا معاویہ، جبارہ پر میں چاہ گیا، جبارہ پر میں چاہ گیا، جبارہ پر میں چاہ گیا۔ ترتیب یاد ہے؟ تاریکی کے بعد اجالا ہوا، اجالا ہوا تو سورج نکلا، سورج نکلا تو کرنیں کوئی نہیں، پھر کرنیں شامل ہوئی تو کرن اپنے عروج پر پہنچا۔ اب عروج پر پہنچنے کے بعد 23 سال کے بعد سورج دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی سفیدی جو مغرب کے وقت باقی ہوتی ہے، مغرب کی سنتیں پڑھ لو پھر بھی باقی ہوتی ہے، مغرب کی سنتوں کے بعد سپارہ تلاوت کر لو پھر بھی باقی ہوتی ہے۔ ابھی ستارے چمکے نہیں ہوتے، یہ سورج کی اپنی جانے کی روشنی ہوتی ہے، یہ روشنی صدیق سے لے کے معاویہ تک ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو قرآن میں سورج کہا ہے، آپ دنیا سے چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد کیا دنیا بھٹکتی پھرے گی؟ آپ کے جانے کے بعد کیا کسی کو ہدایت کا راستہ نہیں ملے گا؟ آپ کے جانے کے بعد کیا دوبارہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جائے گا؟ آپ کے جانے کے بعد کیا یا رسول اللہ بتائیے نا، بیوہ ہو جانے والی کو جنگلوں میں ڈالا جائے گا؟ آپ کے جانے کے بعد کیا پھر سے وہی ضلالت و ظلمت کے اندھیرے گہرے ہو جائیں گے؟ پاک پیغمبر نے فرمایا نا نا، اصحابی کے نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ دنیا کا سورج جب جاتا ہے آنے والی رات سے پہلے ستاروں کو چمکا کے جاتا ہے۔ میں محمد دنیا سے جاؤں گا، تنہا کر کے نہیں جاؤں گا، آنے والی رات کے لیے اپنے صحابہ کو ستارے بنا جاؤں گا۔ حضور ستارے چمکا گئے یا نہیں؟ دنیا میں چمکنے والے ستارے سے پوچھو، ستارہ بھائی روشنی ذاتی ہے؟ کہتے نہیں، میری کیا اوقات ہے، مجھے تو سورج چمکا کے گیا۔ یہی حضرت عمر نے فرمایا تھا، میں تو وہ عمر ہوں جس کو اونٹ چرانے کا سلیقہ نہیں تھا۔ محمد کے دربار میں آیا تو 22 لاکھ مربع میل پہ عدل ایسا کیا، کسی بھیڑیے نے کسی بکری پہ حملہ نہ کیا۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت ایسی چلائی۔ اس عمر فاروق نے رکے ہوئے نیل کو خط لکھا۔ انسان انسانوں کو خط لکھتے ہیں، محمد کے غلام دریاؤں کو خط لکھتے ہیں۔ حضور چمکا کے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ ستارے چمک رہے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چمکائے ہم نے،
کس نے چمکائے؟ کس نے چمکائے؟ سورج کتنے نکلتے ہیں؟ کتنے نکلتے ہیں؟ جام شوروں میں 2 نکلتے ہیں، کراچی میں 3 نکلتے ہیں، سکھر میں 5 نکلتے ہیں، 1 نکلتا ہے۔ ہاں ستارے جب رات کو نظر آتے، کسی کی روشنی کم، کسی کی زیادہ، کوئی اونچا کوئی نیچا، لیکن روشنی سب کو سورج نے دی ہے۔ میرے نبی کا کوئی صحابی رتبے میں اعلیٰ، کوئی رتبے میں ادنا، کوئی بدر والا، کوئی احد والا، کوئی فتح مکہ سے پہلے والا، کوئی فتح مکہ کے بعد والا، کوئی عشرہ مبشرہ والا، کسی کو لڑ پکڑ کے نبی نے مانگا، کوئی چل کے نبی کے پاس آیا، کسی کے پاس چل کے نبی کے گئے۔ رتبہ اونچا نیچا ستاروں کا ہو سکتا ہے، لیکن ایک بات طے ہے، ان کو نور نبوت سے ملا ہے اور کسی جگہ سے نہیں ملا۔ اور ستارے کو پوری کوشش کے بعد مقابلہ کرنے کے لیے ساری دنیا مل جائے، ایک ستارہ ملا کے ان ستاروں میں شامل نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا مل جائے، ایک ستارہ تیار کر کے ستارے جیسی چمک دے کے، ستارے جیسی دمک دے کے کیا کسان کا حصہ نہیں بنا سکتی۔ پاک پیغمبر نے جن ستاروں کو چمکایا وہ چمک گئے، پاک پیغمبر چمکا کے چلے گئے۔ اب ساری دنیا ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، ابو بکر تو دور کی بات ہے، حبشے کا کالا بلال بھی نہیں بن سکتی۔ ابو بکر تو دور کی بات ہے، سلمان فارسی بھی نہیں بن سکتی۔ ابو بکر تو دور کی بات ہے، ابو ذر غفاری بھی نہیں بن سکتی۔ پاک پیغمبر نے جن کو چمکا دیا، اونچا کر دیا، مقام اور مرتبہ عطا کر دیا۔ میں نے کہا پاک پیغمبر آپ نے ان کو ستارے کیوں فرمایا؟ مجھے سمجھ میں آ گیا، ستارے آج اونچے بلند روشن عظمت والے، ساری دنیا کوشش کر لے ستارے تک پہنچ نہیں سکتی، ساری دنیا کوشش کر لے ستارے کی روشنی کو کم نہیں کر سکتی۔ پاک پیغمبر نے اپنے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے کے بتا دیا، دنیا کا کافر الٹا لگ جائے، رو رو کے مر جائے گا، لیکن محمد کے صحابی ستارے کی روشنی کو قیامت کی صبح تک کم نہیں کر سکے گا۔ جب بھی ستارے کو دیکھنا ہو منہ اونچا کر کے ہی دیکھا جائے گا، منہ نیچا کر کے ستارے کو نہیں دیکھا جاتا، منہ اونچا کر کے دیکھا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اونچا کر دیا، اونچا کیا یا نہیں کیا؟ کیا یا نہیں کیا؟ اور آج دنیا اس تاریک رات میں پریشان نہیں ہے۔ لوگ کہیں گے مولانا آپ نے خطابت کے انداز میں ان کو ستارے کہہ دیا۔ صحابہ ستارے ہیں، ہدایت کے لیے اگر ان کے پاس جائیں تو سارے صحابہ جنت تک لے کے جاتے ہیں، ہدایت لیں تو کیسے لیں؟ میں نے کہا میری نہ مانو، بریلوی کی نہ مانو، دیوبندی کی نہ مانو، اہل حدیث کی نہ مانو، صرف حدیثیں کی کتابیں اٹھا کے لے آؤ، عرب و عجم سے تمام حدیثوں کی کتابیں جمع کر لو۔ بغیر صحابی کے واسطے سے نبی تک کوئی بات پہنچ جائے تو کہنا میں جھوٹا ہوں۔ جب ہر بات نبی کی صحابہ کے ذریعے پہنچی تو ہر صحابی رسول نہ صرف یہ کہ خود جنتی ہے بلکہ صحابہ کے پیچھے چلنے والا بھی جنتی ہے۔ میں نے گزشتہ پرسوں ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی، اللہ کے رسول نے فرمایا میرا جو صحابی زمین کے جس حصے میں دفن ہے قیامت کے دن اس علاقے کے مومنین کا امام میرا وہ صحابی بن گیا ہے۔ صحابہ پہ بھونکنے والوں، یہ سندھ کی دھرتی میں صحابہ دفن ہے، صوبہ سرحد میں صحابہ دفن ہے، افغانستان میں صحابہ دفن ہے۔ یہ پہاڑی علاقوں میں جب جائیں نا تو لوگ کہتے ہیں وہ گائیڈ ملے گا، گائیڈ نہ ہو تو پہاڑ میں لانچنگ ہو سکتی، جا سکتے، راستہ کوئی بتا سکتا؟ اب دن قیامت کا ہے، دن قیامت کا ہے، قبریں کھل گئی، اب جانا ہے بھائی، حضور تک پہنچنا ہے، تو جو تو صحابہ والے ہیں ان کا تو امام بن جائے گا صحابی، اور جو صحابہ کو نہیں مانتا نہ اس کے پاس پاسپورٹ ہے نہ ٹکٹ ہے، جہاز میں چڑھنا تو دور کی بات، اس کو تو ایئرپورٹ کے اندر کوئی نہیں جانے دیتا، اور ایسی ٹکٹیں، ایسی مہریں، ایسے سکینر لگائے جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا، آپ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں، آپ ڈائیو کے اڈے پہ جاتے ہیں،
تو آپ ایک گیٹ سے گزرتے ہیں، وہ گیٹ آپ کی پوری سکریننگ کر دیتا ہے، پستول ہو، لوہے کی چیز ہو، وہ کہتے رک جاؤ، سائیڈ پہ ہو جاؤ، تم نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، نہیں جا سکتے، تلاشی دو۔ اب تلاشی شروع ہو گئی، کسی سے چرس نکلی، کسی سے بھنگ نکلی، کسی سے اسلحہ نکلا، کسی سے چاقو نکلا، کسی سے ماچس نکلی۔ وہ کہتے ہیں یہ جہاز تک نہیں جا سکتا، اس کو حوالات میں بند کرو، اس کی تفتیش شروع کرو، یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ فراڈ کے چکر میں آیا ہے۔ میں نے کہا رب کریم دنیا میں سب سے عرفہ والا جگہ کون سی ہے؟ علماء کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے عرفہ و اعلیٰ جگہ وہ ہے جس زمین کے ساتھ میرے نبی کا جسم جڑا ہوا ہے، جس زمین کے ساتھ میرے نبی کا جسم اقدس لمس کیے ہوئے ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ایٹمی اور دنیا کے بڑے بڑے اسلحہ کے لحاظ سے، ایٹمی لحاظ سے ملک کے اثاثے کسی جگہ پہ پڑے ہوں تو وہاں پہ بڑی تلاشی ہوتی ہے، سکریننگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ بندہ آگے نہیں جا سکتا۔ یہ تو پوری کائنات کی دولت ہے جو گنبد خضرا کے نیچے ہے، یہ تو کل کائنات سے عرفہ و اعلیٰ میرے رب کی مخلوق میں سب سے ممتاز میرے نبی کی شخصیت ذات اقدس مدینہ میں مدفون ہے۔ میں نے کہا رب کریم جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے انتظام کیا ہے؟ تو مجھے جواب یہ ملتا ہے جب وہ وہاں پہ آئے گا، پہلے جس دروازے سے گزرے گا، پاک پیغمبر تک پہنچنے کے لیے پہلے دروازے کا نام ابو بکر ہے، دوسرے دروازے کا نام عمر ہے۔ ان دروازوں سے گزرتے وقت پتہ چل جائے گا نبی تک پہنچنے کے لیے صرف وہی پہنچے گا جو ابو بکر کو سلام کر کے پہنچے، عمر کو سلام کر کے پہنچے۔ جس کی پیشانی پہ بل آ جائے ایسے حرامیوں کے سوال اور ایسے حرامیوں کے سلام محمد تک نہیں پہنچتے۔ حضور تک صرف وہی پہنچتے ہیں جو ابو بکر و عمر سے ہو کر پہنچے۔ جو ابو بکر و عمر کو چھوڑ کر پہنچے وہ حضور تک پہنچ سکتے؟ وہ حضور تک پہنچ سکتے؟ اللہ کا شکر ہے ہم صحابہ والے، اہل بیت والے، نبی کے سسرال کو ایمان کا حصہ، نبی کے دامادوں کو ایمان کا حصہ، پاک پیغمبر کی پوری زندگی نمونہ ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، سورج اور ستاروں کو ماننے والے، دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ دنیا میں مشکلات آتی رہتی ہے، پریشانیاں آتی رہتی ہیں، ہتھکڑیاں، جیلیں اور بیڑیاں آتی رہتی ہے، تختہ دار آتا رہتا ہے، لیکن ہم نے محمد کے صحابہ سے سیکھا یہ ہے جب پاک پیغمبر کے ختم نبوت کے لیے کھڑا ہوا جائے پھر ابلتے ہوئے کڑاؤں میں چراغ لگائی جاتی ہے، پھر تختہ دار پہ چولہا جاتا ہے، پھر انگاروں پہ لہٹا جاتا ہے۔ اے صاحب محمد آپ کے ناموس کے لیے تختہ دار پہ چڑھ جائیں گے، گولیاں کھا جائیں گے، سینے چھلنی کروا جائیں گے، لیکن آپ کے غلاموں سے غداری نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق اعظم، سخاوت عثمان غنی، شجاعت علی المرتضی، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، علی معاویہ، نعرہ تکبیر۔ وقت قریب ہے جب گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کے لیے سزا کا قانون بنے گا انشاءاللہ۔ بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے؟ گالی ہمارا راستہ نہیں ہے، گولی ہمارا راستہ نہیں ہے، اس ملک میں افراتفری پھیلانا ہمارا مقصد نہیں ہے، لیکن صحابہ کی ناموس کو آئینی تحفظ دلوانے کے لیے ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار تھے، تیار ہیں اور تیار رہیں گے۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، سنیہ کا وزیر اعظم، نعرہ تکبیر۔